ماں جی عائشہ سے نوجوان صحابہ نے پوچھا، صحابہ کے بیٹوں نے، حضرت عمر کے بیٹے اور نوجوان صحابہ، ماں جی اللہ کے نبی کی زندگی کا مجھے سب سے حیران کن واقعہ تو سنائیں۔ ماں جی نے کہا، ایک رات ایسی بھی تھی اللہ کے نبی نے، میں بالکل پاس بیٹھی تھی اور مجھے کہا، عائشہ آج میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ چھوڑیں، بس رب ہی رب، آج کی رات اس کے نام خاص طور پہ ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ پھر آپ رونے لگے حتیٰ کہ گود مبارک بھیگ گئی۔ پھر آپ روتے رہے حتیٰ بل الارض، حتیٰ کہ آپ کے مسلے والی نیچے جو جگہ تھی وہ بھی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور صحابی آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو اسی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اللہ کے نبی آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہوا ہے، آپ بھی اتنا روتے ہیں؟ کہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ایک روایت میں آپ نے کہا، آج میرے اوپر آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مجھے رلا رہی ہیں، افسوس ہے اس بندے پہ جو یہ آیتیں پڑھتا ہے اور اس میں غور نہیں کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں ان عقل والوں کے لیے جو سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو نہیں بنایا۔ تو اپنی تنہائیوں کو عبادت پہ لگا لیں۔ آپ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ میں فارغ ہوں، لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، 6 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں قرآن کی تلاوت ہی کر لوں، میں 100 دفعہ درود شریف ہی پڑھ لوں، میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لوں، میں فون کر کے اپنے والدین کا حال ہی پوچھ لوں۔ تو اس تنہائی کو آپ نیکی کی طرف لگائیں، خیر کے کام کی طرف لگائیں۔ ہمارے پیارے نبی کی تنہائیاں تو وہ تنہائیاں تھیں کہ ایک رات تو اللہ کے پیارے نبی احد کے قبرستان بھی چلے گئے تھے۔ تو تنہائیوں کو عبادت میں لے کے آئیں، خیر میں لے کے آئیں، نفل میں لے کے آئیں، ذکر میں لے کے آئیں، تلاوت میں لے کے آئیں، علم میں لے کے آئیں، تفسیر میں لے کے آئیں، حدیث کے مطالعے میں لے کے آئیں، خدمت خلق میں لے کے آئیں، سجدوں میں لے کے آئیں، غور و فکر میں لے کے آئیں، تفکر میں لے کے آئیں، تدبر میں لے کے آئیں، تذکر میں لے کے آئیں، سجدوں میں لے کے آئیں، دل کی پاکیزگی اور ذکر اذکار کی عظیم نعمتوں کی طرف آئیں۔ ہمارے سلف صالحین تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ یہ کوئی 20 سال سے ہمیں مسئلہ ہوا ہے، جتنے بھی میری عمر کے لوگ 40 سے اوپر کے، 50 سے اوپر کے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے تو سارے ہی بزرگ اتنے عظیم تھے، جب اکیلے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن ہوتا تھا۔ ہماری مائیں اکیلی ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی اور مصلی ہوتا تھا۔ ہماری مائیں تنہائی میں ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی اور تسبیح ہوتی تھی۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں واپس آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی تنہائیوں کو اللہ پاک اور صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔